اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنی اولاد، اپنی عزت و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی اور کرتے رہیں گے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، نیکوکار جن کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، یاد کرنے والا نہیں ہے، الاخص مرحومہ انوری بیگم، مرحومہ مطہرہ خاتون، مرحوم سید حسن نقی نقوی، مرحوم سید محمد نقوی، مرحوم انیس حیدر، مرحوم سید فدا حسنین جعفری، مرحوم سید طفیل حسین نقوی، مرحوم سید عشرت حسنین جعفری، مرحوم سید نجم الحسن رضوی، مرحومہ امیر فاطمہ، مرحومہ مقدسہ خاتون، مرحوم سید محمد ابراہیم رضوی، مرحومہ سائرہ خاتون، مرحومہ آمنہ خاتون، مرحوم سید محسن حسین رضوی، مرحومہ افتخار فاطمہ، مرحوم سید حیدر رضوی، مرحوم سید محمود حسین رضوی، مرحومہ تاج فاطمہ اور مرحومہ سید اقبال فاطمہ جعفری کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی وآل محمد وعجل فرجهم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ درود پڑھتے محمد، اللہم صل علی۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے سانسوں کی اس روانی کو بقا عطا کیے ہوئے ہے۔ دعا گو ہیں ان دنوں میں شہزادی کے چاہنے والوں کو، محبان دخت رسول اکرم کو، شیعیان زوجہ امیر المؤمنین کو رب کی بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف نازل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علی۔ عزیزو، یہ مجلس اس خاطر ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شہزادی کے فرزند کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکیں۔ یہ جو جملہ بعض اوقات آپ صاحبان ایمان کے زبانوں پر سنتے ہیں کہ بس اب تو امام آ جائیں
اور مولا ہی آ کر مشکل کو حل کریں. تو امام یہ فرما رہے ہیں تو اپنی کوشش بڑھاتا چلا جا, ہمارے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. ہم کہتے ہیں امام آئیں تو مشکل حل ہو جائے, امام فرما رہے ہیں تو مشکل کے حل کرنے کا ارادہ کر, تو نے کوشش کرنی ہے, پاسنگ نمبر تو نے لینے ہیں, پھر شفاعت تیرے امام کی بارگاہ سے. ابتدائی طور پر عالم نے اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کے لیے آمادہ کرنا ہے, پھر امام کے ساتھ مل کر اس عالم کو جو کہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. لیکن ابتدا ہم نے کرنی ہے. اگر مدینہ میں چاہنے والوں نے کوتاہی نہ کی ہوتی, بتائیے میرے مولا کا حق چھینا جاتا؟ ہاں, غیر سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جز بے وفائی کے؟ منافق سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جز نقصان پہنچانے کے؟ کافر سے اس کے علاوہ کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جس کے کردار میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے, وہ کیوں کر اس کے قدم کیوں رک گئے؟ یہ اہم مسئلہ ہے. پس توجہ کیجیے عزیزوں, مدینہ میں اگر چاہنے والوں نے کوتاہی نہ کی ہوتی تو علی کا حق چھینا, بولیے بلند آواز سے, علی کا حق چھینا نہ جاتا. پس اپنوں کی کوتاہی کے سبب حق چھینا گیا ہے. آج اپنے اپنے کردار کو بہتر کر دیں گے, حق دوبارہ واپس حاصل کر لیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ لے محمد اور ان کیا. بسا اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ عزیزوں اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس ہمارا کام ہے ذکر کرنا, رونا, باقی امام آ کر ایسا نہیں ہے عزیزوں. امام نے مجھے اور آپ کو طریقہ کار سکھایا ہے. یقین جانی اگر اس طریقے کار کے مطابق میں اور آپ کوشش کرنا شروع کریں, عالم آہستہ آہستہ جگمگانے لگے گا. انقلاب اسلامی اس کی ایک چھوٹی سی, بہت خرابیاں ہیں, بڑے مسائل ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی جھلک ہے عزیزوں. اصلا قابل مقایسہ نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے امام معصوم کے انقلاب کا اس انقلاب کے ساتھ, لیکن ایک چھوٹی سی جھلک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سال ہمیں توفیق عطا کی عزیزوں اس انقلاب کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کی. آپ ایک جہت سے دیکھتے ہوں گے, میں اس جہت سے دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے آنے والا کہے بھائی یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, فار ایگزامپل ٹریفک کے مسائل ہیں, اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے. یہاں پر میں اس جگہ سے دیکھتا ہوں کہ دنیا کے کون سے ایسے خطے میں جو ہے وہ جہاں پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور مسائل نہیں ہیں. لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی ہدایت کی شمع انقلاب اسلامی کے زیر سایہ اس وقت زمین کے اس خطے پر موجود ہے, اور کہیں نظر نہیں آتی ہے, اور کہیں نظر نہیں آتی عزیز. حزب اللہ لبنان اس کی بہترین جھلک ہے عزیزوں. حماس, فلسطین کے مظلوم مسلمان, اس کے دو جہت ہیں دیکھنے کے. ایک جہت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار دیے گئے, 1 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے وہ زخمی کر دیے گئے, 90% جو ہے وہ فلسطین تباہ و برباد کر دیا گیا. دوسری جو جہت ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ ابھی تک اپنے یرغمال اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے, بازیاب نہیں کرا پا رہا ہے. اصلا پہلو بدل رہے, $5 ملین دیں گے ہمیں ایک اپنا جو ہے وہ یرغمال نصیب ہو جائے. یہ دیکھیے عزیزوں, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اگر اللہ کی اجازت اور مشیت ہو, پروردگار چھوٹے گروہ کو نہیں دیکھتا, ارادے کی طاقت اور قوت کو دیکھتا ہے. جتنا انسان کا ارادہ قوی ہو, یہی سبب ہے عزیزوں مدینہ میں گھٹا چھائی ہوئی ہے, سیاہ گھٹا ہے. یہ خطبہ شیخ شقیہ میں میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے, جو بچے کو بوڑھا کر دے, بوڑھے کو زمین گیر کر دے, اس طرح سے یہ سیاہ تاریخ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. ایسے میں شہزادی نے اپنے مولا کی ہمراہی کے لیے یکو تنہا قیام کیا اور جہاد کیا, رہتی دنیا تک اسلام کو آباد کر دیا شہزادی. تو لہٰذا انسان یہ نہ دیکھے کہ میں ایک ہوں, یہ نہ دیکھے کہ ہم قلیل ہیں, یہ نہ دیکھے کہ ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے, یہ دیکھے کہ میں اپنے رب سے جڑا ہوا ہوں, یہ دیکھے کہ میں رسول کا امتی ہوں, یہ دیکھے کہ میں علی و زہرا کا چاہنے والا ہوں. جب ان کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤں گا وہ میری مدد کرتے چلے جائیں گے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بہرحال چاند کی تاخیر نے ایک رات مجھے آپ کی خدمت میں آنے کا دوبارہ سے موقع اور افتخار عطا فرما دیا. عزیزوں مسئلہ کیا تھا, کیوں کر انصار ایسے ہو گئے, اس کا ایک کلی جواب ابتدا میں عرض کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, اور پھر اس کی جو کائنڈز اور شاخیں ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. عجیب مرض ہے عزیزوں, اتنے خوبصورت کردار کے بعد اگر یہ مرض لاحق ہو جائے, انسان اس طرح سے گر جاتا ہے, اور یہ مرض انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے. نام کیا ہے اس مرض کا؟ حب الدنیا.
زندگی کے جس مرحلے میں بھی لاحق ہو جائے قاتل ہے، روح ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور پھر اس کی جتنی کائنڈز ہیں عزیزوں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. کبھی جو ہے وہ کیا ہے، نامحرم کی نسبت سے انسان کو بہکاتا ہے، کبھی جو ہے وہ پیسے کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی قدرت کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی شہرت کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی بستر کی نسبت سے. آدمی کو نیند بہت پسند ہے. بھائی مجلس میں کیوں نہیں، بھائی تھکن بہت لگی ہوئی ہے، بس نیند ہمیں پیاری ہے. اگر کوئی بھی شے پیروں کی زنجیر بن جائے، انسان حق کے راستے میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. حب دنیا، یہ دنیا اللہ نے دی ہے کہ اس سے انسان کو آخرت کمانی ہے. توجہ کریں عزیزو، اگر پیروں کی زنجیر بن جائے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی مثالوں سے. میں نے کہا شیطان 6000 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحے کا تکبر ایک طرف. تھوڑا سا اپنے وجود میں چلے جائیے، جہاں کہیں دوہرائے پر کھڑے ہو جائیں، یا خدا یا یہ، یا اللہ کا رسول یا یہ شے، یا شہزادی یا یہ شے، یا مولا کائنات، یعنی یا دین یا یہ شے. اور خدا نہ خواستہ میں اس شے کو انتخاب کر رہا ہوں اور دین کو چھوڑ رہا ہوں، یہ خطرے کی علامت ہے. یہ حب دنیا ہے. حب دنیا اس سے نہیں پتہ چلتی کہ آگا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا ہے آپ کے پاس پلاٹس کتنے، اس سے نہیں پتہ چلتا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے. دیکھا جائے گا آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. اگر ساری کائنات بھی آپ کے پاس ہے لیکن اہل بیت کی خاطر قدموں کی ڈھیر ہے، اس سے بڑا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے. اور اتنا سا ایک کشکول ہے لیکن اس کے بغیر چل نہیں سکتا. یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا، یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا. دیکھا ہوگا بعض صاحبان ایمان کی خاص ڈریسنگ ہوتی ہے، اگر وہ ڈریسنگ نہیں ہو بس پہلو بدل جاتے ہیں. گھر میں ایک طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے. ہاں ہماری وہ مثلا واسکٹ کدھر گئی، او بھائی اب نہیں مل رہی کسی بھی وجہ سے، وہ پورا گھر اٹھا دیتے. یہ اچھی بات نہیں ہے عزیزو. دنیا پیروں کی زنجیر نہیں ہونی چاہیے. یہی سبب ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آفر بھی کتنی بڑی دینے لگا شیطان، پروردگار 6000 سال سے تو عبادت کر رہا ہوں، آگے بھی ایسی عبادت کروں گا. کسی نے نہیں کی ہوگی ایسی عبادت، آدم کو بس. مولانا صاحب باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، یہ والی بات ہم سے نہ کریں. یہ تقلید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا غیر معصوم کے پیچھے چلا رہے ہیں؟ ہم تو معصومین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو پیکر عصمت کے سہارے پر چلنے والے لوگ ہیں. اب ہم جیسے انسان، میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، امام معصوم فرما رہے ہیں. جب تک ائمہ کے ظہور کا زمانہ تھا، وہاں پر جب مکانی فاصلہ آ جائے، امام جو ہے وہ مدینہ میں ہے، رہنے والا کدھر ہے؟ کوفے میں. امام مدینہ میں رہنے والا کہاں کا ہے؟ خراسان کا ہے. اور آنے کے بعد سوال کر رہا ہے مولا میں ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں. انشاءاللہ پروردگار متعال آپ کو سرزمین ایران، مشہد مقدس، اسی طرح سے سرزمین عراق، مکہ و مدینہ کے پاکیزہ اور مقدس مقامات کی بارہا زیارت عطا فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد. اس مرتبہ جب آپ تشریف لائیں سرزمین ایران، مشہد مقدس، مولا آقا کی زیارت کے بعد سرزمین قوم، تو وہاں پر رہنے والے علماء اور طلاب سے یہ سوال نہ کیجئے کہ میرے بھائی ذرا بتائیے یہاں سوہان اور وہ مٹھائی جو یہاں کی ہے وہ اچھی کہاں سے ملتی ہے. یہ نہیں سوال کیجئے گا کہ بلینکٹ کہاں سے اچھے ملتے ہیں. یہ نہیں سوال کیجئے گا کہ صاحب ڈالر کا اچھا ریٹ یہاں پر کہاں ملتا ہے. یہ تو آپ کو کوئی عام فرد بھی وہاں پر بتا دے گا جو اس زمین اور خطے پر رہنے والا ہے، اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. مولانا سے کیا پوچھنا چاہیے میرے بھائی کہ اس شہزادی کے ارد گرد یہ اس شمع کے گرد جو پروانے موجود ہیں اس کی بھی زیارت کروا دیں. انہی پروانوں میں سے ایک پروانے کا نام ہے زکریا بن آدم اشعری. زکریا بن آدم، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ نیا نام ہے آپ کے لیے. شہزادی کے روضے سے عزیزوں بہت ہی نزدیک ایک قبرستان ہے، مختلف قبرستان ہے، اس میں سے ایک قبرستان کا نام ہے قبرستان شیخان. یہاں پہ جلیل القدر شخصیات کی قبریں ہیں. اچھا لوگ جب بہرحال جستجو کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ان کے لیے خود ہی حل ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مثلا ادھر ہی مرزا قمی کی قبر مطہر بھی ہیں. وہاں پر مشہور ہے کہ بچیوں کے رشتوں کے لیے اگر دعا طلب کریں اس عالم دین کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ میں تو پروردگار متعال قبول فرماتا ہے. لہٰذا لوگ وہاں پر پھر بھی پہنچ جاتے ہیں، ادھر رش زیادہ ہوتا ہے، ہماری بچی کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے. انسان تھوڑا سا غور کرے عزیزو. بہرحال جلیل القدر شخصیت. ایک مرتبہ کم میں جو ہے وہ قحط کا عالم ہے، شہزادی کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں لوگ اور جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. ایسے میں کسی عالم کے خواب میں یہی جلیل القدر عالم مرزا قمی علیہ الرحمہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے مانگ لیا کرو.
شہزادی کی بارگاہ میں بڑی چیز، وہ عالم کی شفاعت کرنے والی ہیں عزیزو. وہیں پر اس قبرستان میں جلیل القدر شخصیات ہے. ایک زکریا بن آدم ہے. کیا کیفیت ہے؟ راوی آیا اور آنے کے بعد سوال کرنے لگا، مولا میں بہت فاصلے پر رہتا ہوں، میں ہمیشہ تو نہیں آ سکتا ہوں آپ کے پاس، کیا کروں؟ کہا کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ جواب دیا کم کا، یا کم سے قریب کسی علاقے کا رہنے والا ہے. کہا جا زکریا بن آدم سے جا کر سوال کر لے، دنیا پوچھے گا، امانت میں خیانت نہیں پائے گا، آخرت کا سوال کرے گا، وہ تجھے ہمارے در کا پتہ دیں گے. اب یہاں پر امام خود ایک غیر معصوم کی جانب، ہاں توجہ کریں عزیزو، 10ویں امام، امام علی النقی علیہ السلام، فرمایا عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان یہ 10ویں امام کے وکلاء میں سے ہیں، نائبین میں سے. فرمایا یہ دونوں جو کچھ بیان کرے ایسا ہے کہ 10ویں امام نے بیان کیا. اللہ اکبر. مالک کے بارے میں میرا مولا یہ فرما رہا ہے، مالک اشتر ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے میں اپنے حبیب کی نسبت سے تھا. اللہ اکبر. ایک غیر معصوم کو اللہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے. غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. جس نے اس کی جانب مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ہے وہ خود ہی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے. وہ مکانی فاصلہ تھا، آج زمانی فاصلہ ہے. فرمایا جو بھی تم میں دین شناس ہو، دین کا اچھے طریقے سے سمجھنے والا ہو اور دنیا کی محبت میں مستغرق نہ ہو، فللعوام میں ان یقلدوہ، اس کی پیروی کرو. وضو کا طریقہ کار کون بتائے گا؟ نماز کا طریقہ کار کون بتائے گا؟ روزہ اور حج کیسے بجا لانا یہ کون بتائے گا؟ زمانے کے امام سے دسترسی کیسے ہوگی؟ مولا آقا کی تعلیمات کیسے ہم تک پہنچے گی؟ فرمایا مراجع کرام کو فالو کرتے چلے جاؤ، ایسا ہے کہ تم نے ہماری پیروی کی ہے. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی سلسلے میں جو ہے وہ پس و پیش سے کام لے، دیکھیے یہ مراجع کرام کی پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، واقعاً عزیزوں یہ شہید اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن جتنا میں اور آپ اس کو یاد کریں، یہ ایام فاطمیہ کا اہم ترین پیغام ہے، اہم ترین پیغام ہے. آپس میں جڑ جاؤ. حتیٰ وہ جو ظاہری اعتبار سے تشیع کے ساتھ منسلک نہیں ہے ان تک بھی پیغام حق پہنچاؤ. یہ دیکھیے عزیزو مراجع کرام کی بصیرت، یہ مراجع کرام کی اس بلند دید اور اس گہری اور عمیق نگاہ ہے کہ اس شہید کے یہ جملے آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، جا کر پڑھ لیجئے کہ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ علیہ الرحمہ کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے تھے کہ نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلا ولن نترک فلسطین، ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے. آپ مجھے بتائیے شہزادی کا یہ پیغام، جو تشیع نے اس تشیع کا یہ پیغام برادران اہل سنت تک جو اس طرح سے حزب اللہ لبنان نے اس موقع پر پہنچایا، انقلاب اسلامی نے پہنچایا، کب اس سے پہلے اس کی نظیر ملتی ہے مجھے اور آپ کو؟ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے برادران اہل سنت ہمارے بارے میں کہیں اور سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے ساس بہو کا جھگڑا، ہاں یہ ایسا ہی ہے میاں بیوی کا جھگڑا. جب یہ جو ہے وہ کیا ہے آپس میں دور ہو جاتے ہیں، دوسروں سے جانب سے خبریں آتی ہیں، 4 دنوں میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات باقی رکھیں عزیزوں، آپ اپنے عقیدے پر ہیں، ہم اپنے، یہی سبب ہے ہم سے کہا گیا اپنا عقیدہ نہ چھوڑ، دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑ. لیکن آپ مجھے بتائیے سارا عالم اسلام و انسانیت اس وقت پریشان ہے کہ اتنی بڑی ظلم، خون کی ندیاں بہا دی گئی عزیزوں. ایسے میں پورا عالم انسانیت، عالم اسلام خاموش ہے. وہ جو آگے بڑھ کر اس راہ میں خدمت کر رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب اور شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کے شیعہ ہیں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. اس سے بہتر اسلام کی، اس سے بہتر شہزادی کے دین کی، اس سے بہتر واقعی دین کی کیا تبلیغ ہو سکتی ہے کہ اب ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اللہ کے رسول کسے اپنا وسیع برحق بنا کر گئے تھے. توجہ کیجئے عزیزوں، اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے. بسا اوقات مومن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپس میں 10 گریباں ہیں، دشمن بن کر آیا ہے ہر کا لشکر، پیاسا ہے. پہلے امام نے بتائیے کیا کیا؟ پانی پلایا. عزیزوں انسانیت کے درس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے پیاسے کو، بھوکے کو، مظلوم کو
پہلے اس سے اس کے دین کا سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پیاسے کو سیراب کر، بھوکے کو کھانا کھلا، مظلوم پر بڑھنے والے ظالم کے ہاتھوں کو توڑ، اور اس ذریعے سے اسے مکتب حقہ کا پتہ بتا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی اللہ۔ لیکن یہ دنیا کی محبت اگر انسان کے وجود میں مستغرق ہو جائے، عرض کیا عزیزوں اس کی بہت ساری جو ہے وہ کیا ہے کائنڈز اور قسمیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، اور شہزادی نے خطبہ فدقیہ میں واضح طور پر بیان کیا کہ اے انصار، اے نبی کی مدد کرنے والوں، تمہارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت تمہیں دنیا راس آ گئی ہے، تمہیں دنیا کا سکون اور چین تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ اور واضح طور پر جس طرح سے آیہ کریمہ جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پڑھ رہا ہوں، شہزادی نے ایک دوسری آیت کا سہارا لیا اس مقام پر اور فرمایا اگر تم کافر ہو جاؤ گے، تم اگر دین کی مدد چھوڑ دو گے تو تم سمجھتے ہو کہ دین کی بلندی کو آنچ آ جائے گی، نہ تھوڑا سا یہ سلسلہ تاخیر ہو جائے گا، لیکن شہزادی اپنی جہاد سے، رب جو ہے وہ غنی و حمید ہے، بے نیاز ہے تم لوگوں سے۔ اور جس آیہ کریمہ کو مسلسل سرنامہ کلام میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی یہی ہے۔ کیا عزیزو کوشش کریں کل ایک آخری دن میں چاہوں گا 3 یا 4 یہاں پر جوان ایسے ہوں جو سورہ مبارک آل عمران کی اس آیت نمبر 144 مجھے یاد کر کے سنا دیں۔ چھوٹا سا ہدیہ آپ سے مانگ رہا ہوں عزیزو، قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے۔ وما محمد الا رسول، آئیے آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، کوشش کریں ہمیں یاد ہو جائے عزیزو یہ آیت، وما محمد الا رسول۔ کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیں گے؟ یہ میرے بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مہمان نوازی کا طریقہ کار ایسے سکھاتے ہیں، کہا حتماً چائے پی کر آئے ہو گھر جا کر پیو گے؟ میں تو نہیں پلانے والا۔ اب پچھلی تقریر میں بھی عرض کر رہا تھا خود حضرت چائے بھی ایک ٹاپک ہے، غور و فکر چونکہ ختم ہے، صبح سے شام کراچی کا باشندہ پیے جا رہا ہے یہ دودھ والی چائے، کتنی مفید ہے نا انسان کے جسم کے لیے۔ ارے مولانا ایک چھوٹی ہی چیز رہ گئی ہے ہماری زندگی میں جو لذیذ ہے، لذت کا باعث ہے، درد سر کے درد کو کم کرتی ہے۔ میرے پاس سر کے درد کو کم نہیں کرتی، آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا نشہ ہے۔ بہرحال جنت میں انشاءاللہ پروردگار اس سے بہتر شے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ پڑھیں گے میرے ساتھ عزیزوں، اس آواز کے ساتھ میں کیا پڑھوں؟ وما محمد الا رسول، وہ آخر سے آواز نہیں آ رہی مجھے، وما محمد الا رسول۔ آیت کو یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک آیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ جو ہے وہ منتقل کر دیں، 2 اس کے ترجمے کو مد نظر رکھیں۔ نہیں ہے میرا بابا، یہ شہزادی کی زبانی عرض کر رہا ہوں، وگرنہ نہیں ہے محمد الا رسول، ہماری جانب سے پیغمبر ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ ان سے جو پہلے رسول آئے ہیں وہ بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پڑھ دیجئے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ مزہ نہیں آیا میرے بھائی؟ قد خلت من قبلہ الرسل۔ عربی زبان سے ہماری واقفیت تھوڑی زیادہ نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی؟ انگریزی اگر بچے کو نہ آئے تو اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے میرا بچہ۔ آج کل تو چائنیز سیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں فرینچ سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، ساری دنیا کو چائنا آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لیتا جا رہا ہے، ہمیں بھی چائنی زبان آنی چاہیے، اور وہ جو آخرت کی زبان ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آیت مشکل بھی، آپ کے چہرے بھی مجھے بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا امتحان نہ لیں، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کے آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وہاں پر بھی جملے یہی ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں جو گزر چکے ہیں، اگر اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ لیکن سنو، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزار بندوں کو کیا خوب اجر عطا کرنے والا ہے، کیا بہترین پاداش دینے والا ہے۔ جو اس فرش عزا پر آ کر اپنی زندگی بدل لے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہ بدلے اس کا اپنا نقصان ہے۔ عزیزو، جس مرحلے میں یہ امتحان اور یہ مرض انسان کو لاحق ہو جائے عزیزو، اسی مرحلے میں انسان گر جاتا ہے۔ کتنے افراد ساتھ تھے مدینہ میں شہزادی کے؟ جناب مقداد، بولیے نام لیجئے۔ اللہ کے رسول کے وصی برحق کے ساتھ کتنے افراد رہ گئے؟ بال کٹانے کا جب کہا کتنے افراد پلٹ کر آئے؟ جناب مقداد، جناب
ابو ذر، جناب سلمان. ہاں عمار کے بھی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. بہرحال چوتھی شخصیت، توجہ کیجیے گا عزیزو، کس قدر غور و فکر کا مقام ہے. جناب زبیر. ہاں میرے بھائی توجہ کرے. جناب زبیر. پورا مدینہ ساکت، خاموش، تاریکی. سلمان و ابو ذر و مقداد کے ساتھ ہمراہی کرنے والی شخصیت کا نام ہے زبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سابقہ اٹھا کر دیکھیے عزیزو، انسان حیران و پریشان ہے. بدر و احد و خیبر و خندق و حنین و طائف و تبوک و کون سی ایسی اسلامی جنگ نہیں ہے جناب زبیر کا کردار نہ ہو. 8 سال کی عمر میں مسلمان ہونے والی یہ شخصیت کہ خود جناب سلمان فرماتے رسول اللہ کے زمانے کا یہ کردار. مولا جب ان کے لاشے پر موجود ہیں تو اس وقت تلوار کو دیکھ کر تڑپ کے کہا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے اللہ کے رسول کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کی تھی، اللہ کے رسول کو خوشحال کیا تھا. اور اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہونا بہت بڑا امتحان ہے عزیزوں. ایسے میں سلمان فرماتے ہیں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب میرے مولا کی ولایت میں قدم آگے بڑھانے والا، حتیٰ ہم سے زیادہ اس سلسلے میں کوشش کرنے والی شخصیت کا نام ہے زبیر. اور سنو گے عزیزوں، بہرحال رات بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت فقط دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے بھائی جو اتنا بڑا امتحان دے چکے ہیں. اگر یہ مرض لاحق ہو جائے، اس طرح سے گر جاتے ہیں تو میں اور آپ اگر ناراض نہ ہو تو یہ محاورہ پڑھ دوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میرے بھائی. مومن امیدوار ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی ہے. 50-50% ہے. امیدوار ہوں کہ شفاعت میرے شامل حال ہونے والی ہے، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں کوتاہی کر جاؤں اور میرے پیر پھسل جائیں. ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے مومن کہ اتنا خوف اسے لاحق ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور دوسری طرف اتنا امیدوار ہو جائے ارے جنت تو ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے، ارے جنت کا پاس تو پاسپورٹ جو ہم جیب میں لیے پھر رہے نا. ایسی کوئی کہانی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے اصول بیان کیے. اتنا پاکیزہ کردار. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہاں پر رک کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں عزیزوں. شہزادی کے مصائب میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں یہ جنازہ اٹھا، اصحاب اور اعوان کی قلت میں یہ جنازہ اٹھا. ان قلیل افراد میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جناب زبیر. شہزادی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے مولا کے نام پر، چونکہ زمانہ ایسا آ گیا تھا عزیزو، پاک و پاکیزہ صدیق، وہ جو پیکر صداقت ہستیاں، انہیں جھٹلایا جا رہا تھا. 2 افراد کو اس وصیت نامے پر شہزادی نے گواہ قرار دیا، ایک جناب مقداد، دوسرے جناب زبیر. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وہ جملے جو سلمان کے لیے تھے نا، وہی جملے جناب زبیر منا اہل البیت، ہم سے تھا مگر اس کے بیٹے نے اسے ہم سے جدا کر لیا. کبھی پیسہ، کبھی قدرت، کبھی آرام، کبھی نامحرم، اور کبھی اولاد. غلط کر رہا ہے، بیٹا ہے نا، بہو پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، ماں اور باپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہو پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، غلط کر رہا ہے ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کی ہمراہی کریں. یہ رشتے دنیا میں عزیزوں وہاں پر کوئی رشتہ نہیں، وہاں پہ فقط کردار کا رشتہ ہے. کردار میں پاکیزگی ہوگی یہ پوری فیملی وہاں پر بھی ساتھ ہوگی، لیکن کردار میں پاکیزگی نہ ہو وہاں پر یہ رشتے ختم ہو جائیں گے. فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی رشتے نہیں ہے میرے بھائی، فقط کردار کا رشتہ ہے. اجرکم علی اللہ. جنگ جمل میں کتنے افراد مارے گئے؟ تاریخ مختلف اعداد و شمار ذکر کرتی ہے. 30,000 کا عدد ذکر، 30,000 کا خون بہا. مولا نے بلایا، کہا اللہ کے رسول کی زبانی یاد نہیں ہے، قصہ یاد دلایا، پلٹا لیکن اس طرح سے توبہ نہیں کی جس طرح سے توبہ کرنی چاہیے تھی. راستے میں کسی نے مار دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا را میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں. یہ آج بھی خطبہ نہیں پڑھ سکا، کل پڑھ دوں گا. آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں 221 نمبر کا خطبہ ایک بار پڑھ لیجیے.
اور صاحبان ایمان صاحبان ثروت سے گزارش کروں گا تختی بنا کر اس کے پہلے جملے کی اور آخری جملے کی تختی بنا کر اپنے آفس میں لگا لیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد علی کا چاہنے والا رزق حرام کی جانب قدم آگے نہیں بڑھائے گا. کبھی اولاد کبھی رزق حرام، جانتا ہے غلط پیسہ ہے، جانتا ہے حرام کا پیسہ ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا کبھی ایسے نہیں کرتا ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. کوشش کروں گا کہ کل کی رات بھی بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہ دوں عزیزوں. اگر چاہتے ہیں میں اور آپ شہزادی کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں، یہ دن مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ہم سب اپنا آڈٹ کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں اور آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. چاہنے والے نے اپنی زوجہ کو بھیجا شہزادی کی خدمت میں. شہزادی آپ کا شیعہ کون ہے؟ فرمایا وہ کہ جو ہمارے اوامر کی اطاعت کرے اور جن چیزوں سے ہم روکے اس سے رک جائے. داڑھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب شہزادی کو پسند نہیں ہے داڑھی مونڈنا، آج کے بعد شہزادی کے چاہنے والا داڑھی نہیں منڈوائے گا. پردہ ایک چھوٹی سی چیز ہے ظاہر میں، لیکن اگر پسند نہیں ہے شہزادی کو، آج کے بعد مومنہ ویسا پردہ جیسے شہزادی چاہتی ہیں عزیزوں. کہ مراج کرام بیان فرماتے ہیں چہرہ اتنا کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہاتھ کلائی تک، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب میک اپ کے بغیر ہو. باقی پورا سر سے لے کر پیر تک مومنہ کو اپنے آپ کو ڈھانپنا ضروری ہے نامحرم سے. حتیٰ نماز میں اجازت ہے جو ہے وہ پیر کے نچلے والے حصے کو جو ہے وہ کھلا رکھنا، لیکن نامحرم کی نسبت سے یہ اجازت بھی نہیں ہے عزیزوں. دشمن نے آ کر اس میں مثال کے طور پر بہت نازک اور بہت ہی جو ہے وہ کیا ہے اس قسم کے موزے بنا دیے. کیا فائدہ ایسے موزے پہننے کا؟ پردہ انسان ویسے کرے جیسے اہل بیت کو پسند ہے. مولانا گرمی ہوتی ہے، آج اگر گرمی انسان برداشت نہیں کر پائے گا تو کل کو اسلام کی راہ میں کیا قربانی دے پائیں گے؟ شوہر کو پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا مومن خدا کو کیا جواب دے پائے گا؟ کیا جواب دے پائے گا؟ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا آسان نہیں ہے. تڑپ کے کہنے لگا یہ شخص پھر تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. اپنی زوجہ کو پھر بھیجا، کہا نہیں اگر محب ہے، سچے دل سے اور زبان سے ہمیں مانتا ہے، عمل میں اگر کوتاہی ہو جائے، جانتے بوجھتے کوتاہی نہ کر، عمل میں اگر کوتاہی ہو جائے تو پلٹ آئے گا، ہم بھی تیری شفاعت کریں گے. آگے بڑھ کر کہ بی بی صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا مولا مجھے جو ہے وہ کیا بخشوا دے گا. نہیں، عقیدہ یہی ہے صبح کی نماز پڑھنی ہے. شہزادی مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، شہزادی شفاعت فرمائیں گے. غلطی ہو گئی حرام کی جانب قدم آگے بڑھا لیا، اب نہیں بڑھاؤں گا. غلطی ہو گئی میری نگاہ جو ہے وہ نامحرم کی جانب پڑ گئی، لیکن اگر دھڑلے سے اگر جو ہے وہ اصرار کے ساتھ اگر ہٹ دھرمی کے ساتھ گناہ کرے گا منہ کی کھائے گا. اتنے پاکیزہ کردار کے بعد جب زبیر اپنے آپ کو نہ بچا سکا عزیزوں، میں اور آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ حب دنیا کے مرض سے ہر انسان خود اپنے طور پر دیکھ. کوئی نامحرم کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی پیسے کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو قدرت اور جو ہے وہ شہرت نے کچھ اس طرح سے مست کر دیا ہے کہ وہ غافل ہو چکا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. اور انشاءاللہ ان دنوں میں شہزادی کی بارگاہ سے جو رزق کریم بٹ رہا ہے وہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. السلام علیکی یا ممتحنا امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی فوجدکی لممتحنکی صابرا. اے بی بی اسلام کی راہ میں آپ نے کتنی قربانیاں دی. جو کچھ اللہ نے دنیا میں دیا عزیز و راہ اہل بیت میں قربان کرتے. دیکھیں شہزادی نے اپنی جان دی، اپنا مال دیا، اپنے بچے دیے، اپنا مقام و مرتبہ، عزت و شرف، سب کچھ راہ اسلام میں راہ علی ابن ابی طالب میں قربان کر دی. آئیے عزیزوں میں اور آپ بھی ایسے قرار پائے. وقت آخر شہزادی کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا نے سوال کیا بنت رسول اللہ کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں کہا اے امیر المومنین، آپ پر ہونے والی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے فاطمہ رو رہی ہے، میرے بعد آپ کا یہ سہارا بھی چھن جائے گا. فرمایا اللہ کی راہ میں بہت آسان ہے، لیکن بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جانتی ہے شہزادی کے
علی کی مظلومیت کا یہ عالم ہوگا کہ کب رو پائے گا علی، لہٰذا فرمایا ابکنی، یا علی مجھ پر رو لیجئے، میرے یتیموں پر رو لیجئے، یا علی میرے حسین کو نہیں بھولیے گا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزو۔ یہ 75 یا 95 دن فاطمہ زہرا نے کیسے گزارے؟ آج چاہتا ہوں عزیزوں مختصر شہزادی کی وصیتوں کا بیان آپ کی خدمت میں کر دوں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الرأس، کیفیت یہ تھی کہ سر پر کپڑا بندھا رہتا تھا۔ عزیزو بلند آواز سے گریہ کیجئے، ایک جوان بیٹا ہو یا بیٹی اپنے ماں کے فراق میں کیسے روتا ہے، کیسے روتا ہے مجھے بتائیے۔ ایسے مجھے اور آپ کو گریہ کرنا چاہیے۔ مادر سادات، مادر مؤمنین فاطمہ زہرا کا فراق ہے، شہادت ہے۔ شہزادی کی کیفیت یہ، سر پر کپڑا بندھا رہتا ہے، ناہلۃ الجسم، جسم پگھلا چلا جا رہا ہے، منحدۃ الرکن، ارکان جسم ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، باقیۃ العین، مسلسل روتی تھی رسول کی بیٹی، محترقۃ القلبی، دل جلا رہتا تھا، تقول لولدیہا، اپنے بچوں حسن و حسین سے کچھ ایسے خطاب کرتی تھی، این ابوکما، پیارے بچوں کہاں ہے تمہارا وہ نانا، الذی یحملکما مرۃ بعد مرہ، جو تمہیں اپنی آغوش میں لیتا تھا، تمہارے سر پر دست شفقت پھیرتا تھا۔ بلند آواز سے روئیے گا عزیزو، مدینہ اتنا بے وفا ہو گیا ہے، کوئی حسنین کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا نہیں رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بہت غربت ہے مدینہ میں فاطمہ کے گھر میں، اجرکم علی اللہ۔ یا علی، آپ کی زہرا آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہے، میری اس بیماری کی خبر کسی کو نہ ملے۔ یا علی، توجہ کیجئے گا عزیزو، خود وصیت نامہ شہزادی کا پیغام حق کو بیان ہے، ایک سیاسی وصیت نامہ عزیزو، وصیت نامہ ہے، ایک ایک جملہ بہت قیمتی ہے، روتے بھی چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے عزیزو، دین کی حفاظت کے لیے شہزادی نے کتنے اچھے طریقے سے واقعیت اور حق کا بیان کیا۔ یا علی میری اس بیماری کی خبر کسی کو نہ ہو، یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے آپ غسل دیجئے گا، یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، یا علی مجھے حنوط عاف فرمائیے گا، یا علی مجھ پر نماز پڑھ کے دفنا دیجئے گا۔ عزیزو ہمارے پاس فقہ میں ہے کہ اگر رات میں انتقال ہو جائے تو بہتر ہے کہ صبح تک انتظار کیا جائے اور لوگوں کو جنازے کی جانب بلایا جائے کہ فلاں گھر میں انتقال ہو گیا ہے، تاکہ لوگ بڑی تعداد میں تشییع جنازہ میں شریک ہو۔ ہائے رے رسول کی بیٹی کی مظلومیت، یہ نہیں کہا یا علی مجھے دن میں غسل دینا، فرمایا یا علی غسلنی باللیل، حنطنی وکفنی باللیل، وصل علی ودفنی باللیل۔ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دے کر مجھ پر نماز پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ یا علی مجھ پر ظلم کرنے والے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں، مجھ پر نماز نہ پڑھنے پائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جاتے جاتے شہزادی نے اپنے بچوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی یاد کیا، فرمایا اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامہ، ماں کا سلام قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو یا علی پہنچا دینا۔ آخری دو وصیتیں عزیزو، اگر دل سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو۔ فرمایا یا علی جب مجھے دفنا دینا، میرے سرانے بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا پڑھنا۔ یا علی ایک اور تقاضا بھی ہے فاطمہ زہرا کا، مجھے دفنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ نہ یہ لعین
میرے جنازے میں آ سکے، نہ مجھ پر نماز پڑھ سکے، نہ کبھی یہ میری قبر پر آ سکے۔ ہائے رے مظلوم علی، ایک ایک کر کے شہزادی کی وصیتوں کو پورا کرنا شروع کیا۔ عمار یاسر سے میرا مولا کہتا ہے اس سخت ترین مصیبت یہ تھی شہزادی کی پسلیوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، پہلو پر کوڑے کا نشان۔ بس عزیزو، جب کفن کی آخری گرہ لگا رہا تھا میرا مولا آواز دی، بیٹا حسن، بیٹا حسین، زینب ام کلثوم آگے بڑھو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بس ایسو میرے آخری جملے، مولا فرماتے ہیں حسن و حسین آگے بڑھے، کچھ اس طرح سے اپنی مادر گرامی سے خطاب کیا، اے مادر حسن، اے مادر حسین، جب نانا سے ملاقات ہو ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا اور کہیے گا نانا آپ کیا اس دنیا سے گئے، آپ کے حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں، بندے کفن ٹوٹے، لاشِ زہرا سے فریاد بلند ہوئی، اپنے حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی، مدینہ میں حسین نے پکارا، آپ نے اس طرح سینے سے لگا لی۔ کل کو کربلا میں جب اکبر کا سراپا ہوگا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہوں گے، ننھا علی اصغر، عباس جیسے بھائی کا داغ، زخموں سے چور چور حسین، فاطمہ زہرا اپنے حسین کی مدد کو پہنچو۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔